قبل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے غزوہ احد کے لیے نکلے، پھر عبداللہ ابن ابی بن سلول 300 آدمیوں کو لے کر مدینے کی طرف واپس ہوا اور کیا کہہ رہا تھا، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب احد پہاڑ کی طرف پہنچ گئے اور صفیں لگوائی، میمنہ پر اور میسرہ پر کس کو مقرر کر دیا، علم کس کو سپرد کیا، مقدمۃ الجیش کس کو مقرر کیا اور اپنی تلوار کسے دی، یہ ساری باتوں کو اس سے قبل ذکر کر چکے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ کفار کا لشکر کتنا تھا اور ساز و سامان کتنا تھا، گھوڑے کتنے تھے، مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی اور کافروں کے مقابلے میں سامان کے اعتبار سے مسلمان عشر عشیر بھی نہ تھے، اس کو ذکر کر چکے ہیں۔ اب غزوہ احد کی ابتدا اور اس کا آغاز کیسے ہوا، اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بھی ذکر کریں گے۔ لڑائی کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ سب سے پہلے ابو عامر راہب، جو مدینے کا باشندہ قبیلہ اوس سے تعلق رکھتا تھا اور اپنی قوم میں بڑا بزرگ سمجھا جاتا تھا، مدینے میں مسلمانوں کے آنے سے آتش حسد میں جل بھن گیا تھا اور مکہ میں جا کر رہنے لگا تھا۔ وہ کفار کے ساتھ آیا تھا اور اس کا خیال تھا کہ میں میدان جنگ میں قبیلہ اوس کے لوگوں کو اپنی طرف بلا لوں گا۔ لشکر کفار سے نکل کر میدان میں آیا اور بنو اوس کو آواز دی، مگر انصار نے اس کو دھتکار دیا اور وہ شرمندہ و روسیہ ہو کر رہ گیا۔ اس کے بعد طرفین سے حملہ آوری ہوئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے وہ جوان مردانہ و شجاعانہ کارہائے نمایاں ظاہر کیے کہ کفار کے حوصلے پست ہو گئے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کو قتل کرتے ہوئے اور صفوں کو چیرتے ہوئے اس مقام تک پہنچ گئے کہ ہند بن عتبہ زوجہ ابو سفیان ان کی زد پر آ گئی اور اس نے اپنے آپ کو قتل ہوتے ہوئے دیکھ کر چیخ ماری۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھ کر کہ عورت ہے فوراً اپنا ہاتھ روک لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار عورت کے خون سے آلودہ نہ ہو۔ اس طرح ہند بن عتبہ کی جان بچ گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کر کے مشرکین کے علم بردار طلحہ کو قتل کیا اور پھر 2 دستی تلوار چلاتے اور مشرکین کی صفوف کو درم برہم کرتے ہوئے بڑھے چلے جاتے تھے۔ حبشی غلام وحشی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑھتے ہوئے دیکھا اور ایک پتھر کی آڑ میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کو مارتے اور ہٹاتے ہوئے آگے بڑھ گئے تو اس نے موقع پا کر اپنا حربہ پھینک مارا اور وہ نیزہ ایک پہلو سے دوسرے پہلو کے پار نکل گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور وحشی نے جا کر ہند بن عتبہ زوجہ ابو سفیان کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید کر دینے کی خبر سنائی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کر کے کفار کو اپنے سامنے سے ہٹا دیا اور ابو سفیان تک پہنچ گئے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر ابو سفیان پر وار ہی کرنا چاہتے تھے کہ شداد بن اسودی نے پیچھے سے آ کر ان پر وار کیا اور وہ شہید ہو گئے۔ حضرت نضر بن انس اور سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی بڑی بڑی چپقلش مردانہ دکھائی۔ قریش کے 12 علم بردار یکے بعد دیگرے مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل ہوئے، جن میں سے 8 کو صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا۔
ان کے علم برداروں میں سے جب ایک قتل ہوتا اور علم گرتا تو دوسرا آ کر اٹھا لیتا تھا۔ اسی طرح جب آخری علم بردار ثواب قتل ہوا تو پھر کسی کو علم اٹھانے کا حوصلہ نہ ہوا اور وہ جھنڈا اسی طرح زمین پر پڑا رہا۔ مسلمانوں کی صف کے حملوں اور جواں مردانہ شمشیر زنی کے مقابلے میں کفار کے 3000 بہادروں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ دوپہر کے قریب کفار پسپا ہونے شروع ہوئے۔ اول تو وہ الٹے پاؤں لڑتے ہوئے پیچھے ہٹتے رہے، پھر پشت پھیر کر فرار ہونے لگے، یہاں تک کہ وہ اپنی حد سے بھی نکل گئے۔ اور مسلمانوں نے قریش کی عورتوں کو جو پیچھے دف بجا بجا کر اشعار گا رہی اور اپنے مردوں کو لڑنے کی ترغیب دے رہی تھی، دیکھا کہ وہ اپنا تمام ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ رہی ہے اور بھگوڑوں کے ساتھ شامل ہو رہی ہیں۔ ہند بن عتبہ بھی جو عورتوں کی جرنل تھی بدحواسی کے ساتھ بھاگی اور اپنا تمام سامان میدان میں چھوڑ گئی۔ غرض مشرکین کو شکست ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس کے بعد پھر کیا حالات پیش آئے اور کس طرح سے جو ہیں وہ پانسا پلٹ گیا، اس کو انشاءاللہ العزیز آئندہ قسط میں ذکر کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے آپ سن کر اسے آگے شیئر کیجئے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔